اپنے صحافت کے ساتھ تعلق رکھنے والے اپنے ان بھائیوں کو خراج تقسیم پیش کرتا ہوں۔ اپنے پریس کلب کے جتنے ممبران ہیں جنہوں نے ہمیں آج یہ وقت ہنگامی طور پہ فراہم کیا، ہمارے برادر مکرم بھائی شرجیل میر صاحب کے واسطے سے اللہ جل شانہ آپ کو اس کا اجر دنیا آخرت میں نصیب فرمائے۔ میں آج کی اس پریس کانفرنس میں جو ہمارے مرکزی انجمن تاجران ملک شاہد غفور براچہ صاحب، ارشد آوان صاحب، شرجیل میر صاحب، جو الحمدللہ ہمارے یہ تینوں مرکزی صدور جو اس سے پہلے بھی حسب سابق اس مسئلہ ختم نبوت کے سلسلے میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے دست و بازو بنے، ابھی تک چل رہے ہیں۔ اللہ یہ اتحاد ہمیں وہ نسبت اتحادی کی صورت میں نصیب فرمائے کہ قیامت تک ہمارا یہ اتحاد چلتا رہے۔ آج کی اس مجلس میں ہماری اس دعوت پہ آنے والے ہمارے معزز علماء کرام جو ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں، حضرت مولانا سید چراغ الدین شاہ صاحب، ہمارے وفاق کے پنجاب کے صدر حضرت مفتی عبد الرحمن صاحب حافظہم اللہ تعالی، بھائی مولانا ابو بکر عزیز صاحب اور دیگر علماء کرام، اور میرے اپنی مجلس کے اکابر ہمارے نائب امیر مولانا محمد آدم خان صاحب، ہمارے ناظم اعلیٰ قاضی ہارون رشید صاحب، اور میری اس مجلس کے حوالے سے میرے وہ تمام کارکن، میرے بچے جنہوں نے تقریباً 2 مہینے سے رات دن ایک کیا ہوا وہ اپنی محنت پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے جمعیت علماء اسلام کے امیر حضرت مولانا ڈاکٹر ضیاء الرحمن صاحب، یقیناً کہ جنہوں نے قدم قدم پہ ہماری رفاقت کا ساتھ دیا، اللہ انہیں اجر عظیم نصیب فرمائے، جو آج کی ہماری اس مجلس میں موجود ہیں۔ تو آج تقریباً 7 اگست ہی ہے اور 2025 ہے، 7 ستمبر 2025 ہے، اور ایسے ہی وہ 7 ستمبر جو 1974 کی تاریخ تھی، آج ٹھیک 50 سال سے اوپر 51 سال ہو چکے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کے ہمارے اکابر عامت الناس علیہ ایمان کی محنت کے صدقے ہمیں آئین پاکستان میں ختم نبوت کے حوالے سے بڑے صغیر میں چلتی ہوئی 100 سالہ تاریخ کا نتیجہ ہمارے اسمبلی میں بیٹھے علماء کرام اور ہمارے پاکستان کے گلی کوچوں میں آواز بلند کرنے والے حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری نور اللہ مرقدہ کی قیادت میں جو تحریک چلتی ہے، اس کا نتیجہ پوری امت کو اور خصوصاً اہل پاکستان کو ملتا ہے، اور آج اس کے 50 سال سے زیادہ 51 سال ہو چکے ہیں، نصف صدی بیت چکی ہے، اور اسی نصف صدی کے بیت جانے کے بعد بھی الحمدللہ ہم اپنے اکابر کی اس دی ہوئی امانت کی پاسداری کرتے ہیں۔ یہ عہد کرنے کے لیے آج ہم اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ، اپنے اہل ایمان بھائیوں سمیت ان مرکزی انجمن تاجران کے ہمارے یہ مرکزی صدور، ان کے ہمارے ساتھ قیادت اور سیادت میں ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے آج ہمارے لیے یہ تجدید عہد کا دن کہ 7 ستمبر جو امانت ہمارے اکابر نے ہمارے حوالے کی تھی، آج ہم اس کی حفاظت کے لیے یہاں پریس کانفرنس میں
اس پریس کے سامنے اپنے اس عہد کو دہراتے ہوئے کہ ہم ابھی بھی اپنا تن من دھن ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قربان کر رہے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت بھی اس وقت میرے آئین پاکستان سے یہ ختم نبوت کی ترامیم ختم کرا دیں یا 295C 298 وغیرہ کو غیر مؤثر قرار دیں، اللہ تبارک و تعالی وہ وقت ہمیں نہ دکھلائے کہ ختم نبوت کے متعلقہ میرے آئین میں جو اللہ نے ہمیں تحفظ نصیب فرمایا، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت فرمائی، ہمارے جیتے جی ہمارے اکابر کی جو محنت ضائع ہو جائے۔ ہم عالمی کفر کو بھی باور کرانا چاہتے ہیں اور اپنے حکمرانوں کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا واسطہ عامت الناس سے پڑتا ہے، ووٹیں لینے کے لیے تم گلی کوچوں میں آتے ہو، اور ہر ایمان والا الحمدللہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس، حرمت، عزت، عظمت اور ختم نبوت کے حوالے سے کبھی بھی نہ کوئی کمپرومائز کسی نے کیا نہ وہ کرے گا۔ ہم اپنے ایمانوں کا سودا نہیں کر سکتے، تو اپنے حکمرانوں کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں، تم عالمی کفر کو بھی یہ بتا دو کہ ہمارے اوپر جو تمہارا پریشر پڑتا ہے اس ختم نبوت کی ترامیم کو ختم کرانے کا، ہماری یہ عوام ہمارے مخالف ہو گئی، ہمیں اس پاکستان سے تمہارے کام کرنے کے لیے ایک ووٹ بھی نہیں ملے گا۔ تو ہمارا سوال ہے ان لوگوں سے، خدا را سب کچھ جو کر سکتے ہو کرو، لیکن محمد مصطفیٰ کی عزت کا سودا نہ کرنا، ورنہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو اللہ کی مخالفت کرے گا، اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، یقیناً وہ ذلیلوں میں سے ہوں گے۔ اسی ستمبر کے اس مہینے کی یاد جو 51 سال بیت چکے ہیں، الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام حسب سابق لیاقت باغ کے اس وسیع و عریض میدان میں جو تمام مسالک کے نمائندہ اجتماع کی صورت میں حضرات یہاں اور امت کے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے، چاہے وہ تجار ہیں جو میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہیں، چاہے وہ ایڈوکیٹس ہیں، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایمان والے، انشاءاللہ العزیز وہ اپنے محمد مصطفیٰ کو کائنات کی ہر چیز پہ مقدم رکھتے ہیں اور رکھیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے اظہار کے لیے لیاقت باغ کے اس میدان میں، وسیع تر میدان میں، یقیناً مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ اتنی کثیر تعداد میں پہلے بھی حاضر ہوتے رہے، اب بھی ہوں گے کہ یہ میدان کی وسعتیں اس کثیر اجتماع کے لیے تنگ پڑ جائیں گی، اور اللہ ان روڈوں کو بھی دائیں بائیں عامت الناس علی ایمان جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے جذبات کا اظہار کرنے تشریف لائیں گے، جس کا الحمدللہ پورے پنڈی ڈویژن میں میرے یہ اکابر بھی چلتے رہے، مجھے بھی اللہ نے توفیق دی، نہیں پنڈی ڈویژن سے آگے بھی پشاور تک، چارسدہ تک، تنگی تک، اور ادھر وہ جہلم، تلگنگ، کہوٹا اور اٹک، حاضروں، یہ سارے علاقوں کے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نسبت کے صدقے ہمیں سفر کرائے ہیں، اور جدھر گئے ہیں ہماری حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے پورے پنڈی ڈویژن سے لے کر بیرون بٹگرام تک، جو ضلع ابٹاباد ضلع بٹگرام ہے، وہاں سے بھی الحمدللہ غلامان مصطفیٰ کی حاضری 11 ستمبر کو اس میدان میں یقیناً ہوگی۔ میں اپنے تجار بھائیوں سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ جس طریقے سے اس سے پہلے آپ کی محنتیں اپنی مارکیٹوں کی ایک ایک گلی میں میگا فون لے کر آپ نے گشت فرمائے، اللہ ایک ایک قدم آپ کو اپنے حبیب کے صدقے اجر عظیم نصیب فرمائے، اور آج بھی آپ ہمارے ساتھ اس محنت میں ہمارے دست و بازو نہیں، ہمارا ہراول دستہ ہے آپ، یہ ساری محنت آپ کے صدقے ہو رہی ہے۔ امید ہے آپ کی اپنی محنت، اپنے تجار کی تمام ذیلی تنظیموں میں بھی
اور پنڈی کے تمام مراکز نہیں انشاءاللہ آپ کے واسطے سے اسلام آباد کے مرکزی صدور بھی، صدر کے علاقے کے تمام تجار بھی میرے ان بھائیوں کے صدقے انشاءاللہ وہ بھی اس میدان کی زینت بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ اپنے نبی کی نسبت کے صدقے، آج ہمارے ریلیاں بھی تھیں، ہمارے اکثر ساتھی ریلی میں اسلام آباد چلے گئے، ہماری آج کی یہاں کی بھی حاضری الحمدللہ اس حوالے سے جو مجھے تھوڑی پریشانی تھی کہ ہماری حاضری نہ ہو سکے، الحمدللہ ہمارا یہ حال بنا ہوا بھرا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی آئندہ بھی اس محنت میں مجھے آپ کو ایسے ہی قبول فرما کے اپنے گلی محلے کی تمام محنتوں کو پوری قوتوں کے ساتھ ہم تکثیر جماعت کی صورت میں لیاقت باغ کی زینت بنائیں گے انشاءاللہ۔ اب ہمارے ان اکابر کے مختصر سے بیانات ہوں گے۔ میں اپنے صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ اپیل کرتا ہوں، ایک تو وہ طبقہ ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو بے حیائی کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں، میرا رب ان کے لیے دردناک عذاب کا اعلان کرتا ہے۔ یہ قلم آپ کا، یہ صحافت آپ کی، یہ پیشہ آپ کا، یہ دعوت و تبلیغ کا ذریعہ بن جائے، محمد مصطفیٰ کی عزت، عظمت، حرمت، تقدس کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے۔ مجھے رب ذوالجلال سے یقین ہے اللہ اسی نسبت پہ آپ کو اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرمائے گا اور آپ بھرپور طریقے سے اس کی کوریج بھی دیں گے۔ مجھے امید ہے اپنے نبی کے صدقے ہمیں نہ دیکھیں، اپنے ایمان کو دیکھیں، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، آپ اس کو بھرپور طریقے سے اپنے میڈیا پہ پرنٹ ہو کے الیکٹرانک ہو آپ اس پہ اس کی اشاعت کریں۔ اللہ جل شانہ آپ کو اپنا فریضہ پورے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے میرے قابل احترام پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے میرے صحافی بھائیوں، میرے ہمارے علماء کرام، ہمارے سر کے تاج الحمدللہ، اور اسی طرح ہماری مرکزی صدور اور تمام ذیلی مارکیٹوں کے صدور اور تمام انجمن تاجران کے صدور اور جتنے بھی آپ کے ہمارے مجلس تحفظ ختم نبوت کے نمائندے اور جتنے بھی عاشق رسول بیٹھے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ بڑا عظیم اور کریم ہے۔ آج یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، آج یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اعزاز کی بات یہ ہے کہ کل اللہ کتنا عظیم اور کریم ہے، ہم نے اس کا، ہمارے علماء کرام، ہمارے تاجر کے نمائندوں نے اس کانفرنس کا نام رکھا تحفظ ختم نبوت اور دفاع پاکستان کانفرنس۔ یہ بتانا چاہ رہے تھے جس طرح ہمارا دین ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح ہمارا ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنے وہ بھی ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ آج جو لوگ آزاد نہیں ہیں، ہماری مسجدوں میں اذانیں بڑی آزاد سے دے رہے ہیں، آج ہم بازاروں میں قادیانیوں کو کفر کا فتویٰ دیتے ہوئے آج گلی گلی محلے محلے میں جو نفع کا سودا کرتا ہے تاجر وہ گھوم رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم کافر ہو۔ یہ آزاد ریاست میں یہ کام ہو سکتے ہیں، تو دفاع پاکستان اور تحفظ ختم نبوت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تحفظ ختم نبوت ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ تاجر وہ جو دنیا میں سب سے کمزور ترین طبقہ اور نفع حاصل کرنے والا طبقہ سمجھتا ہے، آج وہ علماء کرام کے ساتھ پوری طرح 13 سال ہو گئے ہیں، کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی کفن باندھا ہے، ہم تاجروں نے، راول پنڈی کے تاجروں نے کفن باندھا ہے کہ انشاءاللہ تحفظ ختم نبوت کے لیے اور دفاع پاکستان کے لیے جان دینی پڑی تو دیں گے انشاءاللہ۔ اور کل اللہ کتنا عظیم اور کریم ہے، اور گزرے ہوئے کل نے اللہ نے کل کیا کر دکھایا۔ اللہ نے دفاع پاکستان اور تحفظ ختم نبوت کو اکٹھا کر دیا۔ کل میلاد کا دن بھی تھا اور 6 ستمبر بھی تھا۔ اللہ نے بتایا کہ تم آج
یہ لیاقت باغ میں کانفرنس کرنے جا رہے ہو، میں تو دنیا کو دکھا دیا کہ یہ جو نکلے ہیں دفاع پاکستان کے لیے اور تحفظ ختم نبوت کے لیے، دونوں دن کل اللہ نے یکجا کر دیے۔ ہاں تو ہمارے پہ فرائض میں شامل ہے۔ ہاں انشاءاللہ راجہ صاحب اور شہزوان صاحب اور ذیلی تنظیموں کے تمام نمائندے ہمارے ساتھ کل سے، دن تھوڑے رہ گئے ہمیں پتہ ہے، لیکن میرا اللہ برکت ڈالے گا، کیونکہ میلاد کے دن تھی، وہ بھی قیمتی دن تھے، یہ بھی قیمتی دن ہو گئے، وقت میں برکت میرا اللہ ڈالے گا۔ کل سے گلی گلی شہر شہر کے ہر تاجر بازاروں میں انشاءاللہ ہم گھومیں گے، اور آج یہ اس سال تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، ہم سب پاکستانیوں کے لیے آج دفاع پاکستان تو تحفظ ختم نبوت ہوتے ہوئے آج ہم لیاقت باغ میں جا کے مارکہ حق بھی بنائیں گے، کیونکہ ہم نے کفار کو ہرایا ہے، ہماری فوج نے 4 دن میں کفار کا ملیہ میٹ کر دیا الحمدللہ، اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنی قوم کو فاتح قرار دیا۔ تو یہ مارکہ حق بھی پوری قوم کو لیاقت باغ میں ہم مبارکباد پیش کریں گے۔ وقت مختصر ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ سب ہمارے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم پوری طرح اس بنیان مرصوص میں ہم ملک کی طرح کھڑے تھے، اسی طرح بنیان مرصوص میں ہم تحفظ ختم نبوت کے لیے بھی پوری قوم کھڑی ہے، اور سیسا پلائی دیوار کی طرح الحمدللہ کھڑی ہے۔ یہ تھے تنظیم تاجران کے صدر جناب سرجیت میر صاحب۔ اب میں ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام امیر محترم حضرت مولانا قاضی مشتاق صاحب اور حضرت مولانا آدم خان صاحب، اور اسی طرح تاجر برادری کے رہنما شرجیل میر صاحب، دیگر اکابر، میں سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہم جیسے راستے پہ چلنے والوں کو اپنے ساتھ لگا کر قیمتی بنایا۔ اگرچہ یہ کاز بہت عالی ہے، بہت قیمتی ہے، لیکن اپنے اسلاف، اپنے اکابر کی جوتوں کا صدقہ ہے کہ میرے ابا جان نور اللہ مرقدہ کی بہت خواہش تھی کہ لیاقت باغ میں یہ ایک عظیم جلسہ منعقد ہو، ایک عظیم اجتماع منعقد ہو، لیکن ان کی زندگی میں منعقد ہونا ہی تھا کہ کسی وجہ سے وہ نہ ہو سکا، لیکن الحمدللہ میں اپنے اکابر کی اس کو زندہ کرامت کہتا ہوں کہ اس مشن کو اللہ تعالیٰ نے میرے اکابر کے ہاتھوں تکمیل تک پہنچایا، اور انشاءاللہ میرے اکابر جو فیصلہ کریں گے، ہمارے ذمے جو کام لگائیں گے، ہم ان کے دست و بازو بنیں گے۔ میں پھر آپ حضرات سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے اس قیمتی کاز کے لیے اپنے وقت نکالا۔ اللہ رب العالمین آپ سب کی زندگی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ریاست کے بعد میں اعظم خان صاحب، بارون صاحب، شاہ چراغ صاحب، باقی جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سب کو میرا سلام۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ میڈیا سے پرنٹ ہو یا الیکٹرانک ویڈیو ہو، آپ ہی واحد سورس ہیں یہ پیغام پہنچانے کا۔ یہ تاجر تو ہر گلی میں، ہر محلے میں اور ہر اپنے بازار میں جاتے ہیں اور اعلان کرتے رہتے ہیں، مگر آپ کا اس میں شامل ہونا اور آپ کا اس کے اوپر کام کرنا ہم تاجروں سے کہیں گنا بہتر رزلٹ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ دوست بھی اس میں شامل ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے، یہ اتنا بڑا مقصد ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اگر اللہ ہی دے گا ختم نبوت پہ کام کرنا۔ 1947 سے لے کر آج دن تک اللہ تعالیٰ بندے انسان پیدا کرتا رہا اور ختم نبوت کا کام ہوتا رہا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے علماء کے ذریعے تاجروں کو، ان علماء کی میں کہتا ہوں عظمت ہے کہ جنہوں نے آج تاجروں کو، شیخ الپاچا، شرجیل میر اور جتنے یہاں تاجر بیٹھے ہوئے ان کو شامل کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ تاجروں کی خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس راستے میں لیا، اور ہر اس شخص کی
جو اس راستے میں کام کرے گا قیامت تک یہ کام تو ہوتا رہے گا. یہ وعدہ میرے رب کا ہے ختم نبوت کے اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا اور یہی نبوت رہے گی. تو یہ صرف ذرائع ہیں, میں اور آپ اس کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جو بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا. جو سن رہے ہیں 11 ستمبر کے حوالے سے دوستوں نے بات کی, علماء کرام نے بات کی, اور ہر شخص کو چاہیے یہ پیغام آگے اپنے گھر میں, محلے میں, اپنے بچوں میں, یہ اپنے بچوں تک بتائیں کہ ختم نبوت ہے کیا, قادیانی کیا ہے اور ختم نبوت کیا ہے. آج میڈیا میں جو چل رہا ہے وہ تو شاید اس طرح کی کوئی بات نہیں آتی, مگر آپ دوست اپنے گھروں میں تاجر ہوں, حاجر ہوں, مزدور ہوں, میڈیا والے ہوں, جب اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ ختم نبوت کا بیسک مقصد کیا ہے اور قادیانیوں کی لعنت کیوں بھیجی جاتی ہے. اسی کے ساتھ میں آپ دوستوں سے آخر میں پھر گزارش کروں گا کہ 11 ستمبر کے حوالے سے, کیونکہ دفاع پاکستان بھی ہے آج 7 ستمبر ہے, اس حوالے سے, اور یہ ملک ہے ہم سب ہیں اور ہم سب آزادی سے بات کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم و دائم رکھے اور اس کی فوج کو بھی اللہ تعالیٰ اس فتح جو ابھی مارکا حق میں ہوئی ہے یہ اب سب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. فوج کے پیچھے آپ کھڑے تھے, الحمدللہ پاک فضائیہ نے دنیا میں اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے. آج پوری دنیا آپ کی عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. دنیا ہمیشہ فاتحہ کے ساتھ ہوتی ہے, شخص فوج کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا. تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ 11 ستمبر کو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ لیاقت باغ میں بھرپور طریقے سے جیسے ہر سال آتے ہیں اسی طرح اپنے جوش جذبے کے ساتھ آئیں اور درود شریف پڑھتے آئیں, اپنے بداروں سے, اپنے محلوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے گا اور اس دنیا میں بھی. شکریہ. آج 7 ستمبر ہے جو تجدید عہد کا دن ہے. اسی تاریخ کو پاکستان کی قومی اسمبلی سے ہمارے قائدین, مختلف مکاتب فکر کے علماء نے باہر کے دنیا میں محدث العصر حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری اور اندر ایوان میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ, مولانا شاہ احمد نورانی اور دیگر علماء مختلف مکاتب فکر کے ممتاز حضرات کی جد و جہد سے اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے ان دشمنان اسلام کو, دشمنان ختم نبوت کو شکست فاش سے دوچار کیا. ان کا وہ اسلام والا جھوٹا لیبل ان سے ختم کیا اور ان کے چہرے سے, ان چہرے پر پڑے نقاب کو ہٹا دیا. تو آج یہ تجدید عہد کا دن ہے کہ جس طرح اس وقت کے عاشقان رسول نے اپنے علماء کی قیادت میں قربانیاں دیں, آج بھی انشاءاللہ ہم اس کے تحفظ کے لیے تیار ہیں. اسی طرح علماء اپنے اس عزم پر قائم ہیں اور وہ ہماری رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. آج مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود کے جانشین قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان موجود ہیں. جمعیت علماء اسلام جو تمام جماعتوں کی صاحبان ہے, سب کی ترجمان ہے, وہ موجود ہے. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کی جو علمی شان ہے, عالمانہ اور عالمی شخصیت ہے, ان کی رہنمائی ہمیں حاصل ہے. قاری محمد حنیف جالندری جو مدارس کے ترجمان ہیں, ان کی متحرک زندگی ہمارے سامنے ہے. انشاءاللہ ہم ختم نبوت کے تحفظ کی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ جو بھی قربانی ہم سے مطلوب ہوگی, ہم انشاءاللہ کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. آج کے اس دن کی
برکت سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ صرف 11 ستمبر کے جلسے کو کامیاب کرانا ہی نہیں، وہ تو کریں گے، لیکن اس کے لیے جس بھی قربانی کی ضرورت پڑے گی ہم انشاءاللہ کسی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے، اور اپنے علماء حق کے شانہ بشانہ چلیں گے، ان کی ہر بات پر لبیک کہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سے زیادہ سننے کی اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، آج کی ہماری یہ پریس کانفرنس لیاقت باغ میں ہونے والی کانفرنس کے حوالے سے ہے، جس کو عنوان دیا گیا ہے تحفظ ختم نبوت اور دفاع پاکستان کا۔ میں مختصراً ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج 51 سال ہو گئے الحمدللہ ہماری ایمان کی سرحدات کی حفاظت کے لیے عقیدہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہوا، لیکن ان 51 سالوں میں اگر آپ حضرات دیکھیں تو بڑے نشیب و فراز آئے اور کئی قسم کی لابیاں آئیں، اور ان لابیوں نے یہ کوشش کی کہ ہم اس قانون کو ختم کریں، لیکن الحمدللہ آپ کی نمائندہ جماعت اسمبلی کے اندر موجود ہے، اس نے چوکیداری کی اور قادیانیت کی جو انویسٹمنٹ تھی اس کو خاک میں ملا دیا، جس کے نتیجے میں الحمدللہ نہ آج کوئی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر سکتا ہے، نہ قادیانیت کا یہ قانون جو بنا ہے اس کے خاتمے کی بات کر سکتا ہے۔ اس میں ہمارے علماء کی، ہماری جماعت کی، ہمارے ان اکابر کی جو اس دنیا میں اب نہیں رہے ان کی محنتیں ہیں، جس کے نتیجے میں آج ہم بڑے سکھ کا سانس لے رہے ہیں، اور ملک پاکستان کو آزاد کرنے میں بھی جو کردار ادا کیا ہمارے ان اکابر نے، ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ آج ان کی قربانیوں کے نتیجے میں ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جہاں ہم ایمان کی سرحدات کی حفاظت کرتے ہیں وہاں ہم اپنے ملک کی حفاظت کی سرحدات کرنا بھی جانتے ہیں، اور انشاءاللہ اس پر پورا پہرا دیتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا عالمی مجلس ختم نبوت کے زیر تمام ایک شاندار کانفرنس منعقد ہونے جا رہی ہے، جس میں ختم نبوت کانفرنس اور دفاع پاکستان کے حوالے سے بھی یقیناً بڑی خوبصورت باتیں بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ اپنے ملک کے لیے اور اپنے دین کے لیے جو فیصلے ہوں گے اس کے مطابق ہم بھی چلیں گے۔ جہاں تک بات ہے اس کانفرنس کی، تو یہ تو ہم سب مسلمان بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں، اس میں چاہے تاجر برادری ہو، چاہے علماء کرام ہو، چاہے کسی بھی شعبے سے، اور بالخصوص صحافی برادری سے تعلق رکھنے والے ذمہ داران، ہم سب یہ سمجھنا چاہیے ہمیں کہ ہم مسلمان حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی وجہ سے ہیں، ان کے بعد کوئی آخری نبی نہیں آنا، یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے بعد نبوت کو جاری رکھے ہوئے ہیں، تو ہم نے اس میں لعنت بھی بھیجنی ہے، اور یہ لعنت کا بہترین طریقہ، پرامن طریقہ کہ ہم اس بھرپور شرکت کے ساتھ یقینی بنائیں کہ وہ کانفرنس ایسی ہونی چاہیے کہ جب بھرپور کانفرنس ہوگی، کانفرنس اندر اور باہر لیاقت باغ بھرا ہوگا، تو یہ ایک بہت بڑی لعنت ہوگی ان لوگوں کے لیے جو حضور کے ساتھ شرارتوں کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے، چاہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے ہو، ناموس رسالت کے حوالے سے ہو، یا دین کے حوالے سے کوئی بھی موقع ہو تو وہ اس کو چھوڑتے نہیں۔ اسی طرح پاکستان بھی ہماری بنیادی طور پر جو کلمے کی روح سے حاصل کیا گیا، لا الہ الا اللہ کے حوالے سے حاصل کیا گیا، تو یہ بھی جو غیر مسلم بالخصوص یہودی لابی اور یہ جو جن کا نام لینا بھی اچھا نہیں ہے، وہ لوگ جو نبوت کا ابھی تک پرچار کرتے ہیں اپنے حوالے سے، یہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان کو یہ آواز دے دیں کہ پاکستان کے جتنے مسلمان ہیں، چاہے وہ کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں،
وہ اللہ کے فضل و کرم سے حضور کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے انشاءاللہ. اور میں یہاں پہ اپنی تاجر برادری کی طرف سے یہ بات بڑا علل اعلان کہنا چاہتا ہوں کہ راولپنڈی کی تمام تاجر برادری، ان کے ذمہ داران جہاں پہ موجود ہیں، میں ان سب سے یہ درخواست بھی کروں گا اور ان کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں تمام حاضرین کو اور بالخصوص علماء کرام کو کہ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کی طرح حسب روایت تاجر برادری بازاروں کا وزٹ بھی کریں گے. اپنے اپنے بازاروں میں یہ جو جتنے صدور یہاں پہ کھڑے ہیں، عہدیداران کھڑے ہیں، یہ اپنے طور پر بھی اپنے بازاروں کا وزٹ کریں گے. ہمارا انتظار آپ مت کریں، چونکہ ہر جگہ جانا ممکن نہیں ہمارا ہوگا، لیکن آپ بھی اسی طرح ذمہ دار ہیں جس طرح ہم ذمہ دار ہیں. آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے اپنے بازاروں میں کل سے ورک شروع کر دیں اور تمام جگہ پر یہ پیغام پہنچا دیں کہ جمعرات کو بعد از نماز مغرب ریلیوں کی شکل میں لیاقت باغ آپ سب نے تشریف لانا ہے. اور جہاں تک آپ کہہ سکیں، یہ صرف بازاروں کی بات نہیں، جہاں تک اپنے محلوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے عزیزوں میں، صافی برادری اپنی برادری کے اندر یہ پیغام دے دے کہ ہم سب نے اکٹھے ہونا ہے اور یہ ثبوت دینا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ پاکستان کے مسلمان زندہ ہیں اور حضور سے محبت کرتے ہیں، اور کہ اس کا اظہار ہم نے 11 سپٹمبر کو بعد از نماز مغرب جو شریک ہو کر ہر بندے نے شریک ہونا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ایک شاندار کانفرنس ہوگی اور اس میں ہم سب کو اللہ پاک اس کا اجر دے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. کوئی بڑا جلسہ ہو، ہم سائڈ پہ بہت بڑا کنٹینر لگائیں گے اور پوری طرح جس طرح آپ کوئی نمائندہ ہمیں دے دیں، ہماری ٹیم کے ساتھ مل جائے گا، جس طرح آپ لوگ چاہیں گے اس طرح پوری طرح ہم اس کا انتظام کریں گے تاکہ آپ بھی پھر ان کو کہیں کہ اس سے آگے آپ نہیں جائیں گے. یہ کیونکہ ڈسپلن کی بات ہے، یہ ختم نبوت کانفرنس کا مطلب ہے ڈسپلن اور ڈسپلن. میر صاحب بتائیے گا کہ JUI کے لوگ آپ کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، کیا مولانا فضل الرحمان بھی ایکسپیکٹڈ ہیں آپ کی اس کانفرنس میں تاکہ عالمی درجے پہ جو ہے پیغام جائے کہ ختم نبوت کے معاملے میں تمام مسلمان متحد ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو بڑی اہم ترین یہاں پہ بات دوں گا. ہم سے لوگ بڑے سوال کرتے ہیں اس چیز کا، کیونکہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ غیر سیاسی یہ ہمارا شو ہوتا ہے. یہ بالکل بڑا کھلم کہہ رہا ہوں، لیکن جو مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ ہوئے ہیں، وہ پوری جو سینہ آپ کی ریلیجیس جماعتوں کی نمائندگی کر کے ان کے والد صاحب مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وجہ سے آج یہ کافر قرار دیے گئے ہیں، تو ان کے لیے ان کا آنا ہمارے تمام تاجر برادری کے لیے، کیونکہ ریلیجیس پرسنالٹی ہیں، پوری دنیا میں ان کا نام ہے اور وہ کور اپ دیتے ہیں پوروں کو، ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا. راجہ صاحب نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ کیونکہ وہ سیاسی جماعت کے لیڈر بن کے نہیں آتے، وہ وہاں پہ ختم نبوت کے داعی بن کے آتے ہیں، اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے وہ اپنے والد صاحب کی سنت کو زندہ کرنے آتے ہیں یہاں پہ. تو یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز ہوگا کہ جو انٹرنیشنلی حیثیت رکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ ہمارے جلسے میں آئیں گے. کیوں بھائی صاحب ہمارے جلسے میں آئیں گے تو ہمارے جلسے کو 4 چاند بھی لگیں گے اور یہ آواز انٹرنیشنلی موو کرے گی کہ ہاں پورا پاکستان، ہمارا پورا پاکستان دینی تمام مکاتب فکر کی، چاہے وہ جماعت اسلامی ہے، چاہے وہ JUI ہے، چاہے وہ کوئی دینی جماعت ہے، کسی مکاتب فکر کی دینی جماعت ہے، وہ ہمارے اوپر اپنے علماء کرام کے سر کے تاج ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے ہمارے تاجروں پہ اور تمام شہر کے عوام پہ اپنا سایہ رکھیں گے. اللہ جب تاجر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے نبوت ہوئی تو آپ کو تحفہ کیا دیا گیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تاجر تھے، آپ کو تحفہ کیا دیا گیا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تاجر تھی. جب نبوت اور تجارت ساتھ ملی، پوری کائنات میں میرے آقا کا نظام آیا. آج پنڈی میں بھی آپ نے دیکھا جب علماء کرام اور تاجر ملے تو دھماکہ کیا پورے پاکستان میں کہ اب طاقت بنی ہے اسلام کی. تو انشاءاللہ پاکستان کے ختم ہونے تک، باقی دنیا کے ختم ہونے تک یہ طاقت رہے گی اور انشاءاللہ قائم رہے گی.